آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور سب حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، فمن پس جو شخص اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدو تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی مثل ما اعتدا اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا اور تم جان لو، ان کہ بے شک اللہ اللہ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آیا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا، چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا لہذا اسلام نے اسے بحال رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے احترام کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دفاع نہ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان مہینوں کا احترام باہمی رویہ پر منحصر ہے۔ اگر اہل مکہ اس کا لحاظ کریں تو تم بھی جنگ سے اجتناب کرو، اور وہ جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو، اور برابر کا معاملہ رکھو۔ اس ارشاد کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ رجب 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو اہل مکہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور بالآخر صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح کے مطابق پھر جب 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، تو صحابہ کو اندیشہ تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اہل مکہ جنگ پر اتر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ جنگ نہ کریں تو ناحق جان جاتی ہے، جنگ کریں تو آرام مہینہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے۔ حرام مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا یہ حکم اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو گیا؟ اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ اب بھی ان مہینوں کی اقدامی حملہ درست نہیں، دفاعی جنگ میں مذائقہ نہیں۔ فمن اعتدى علیکم تو جو تم پر زیادتی کرے، کافر مسلمانوں پر ظلموں سے تم ڈاتے رہے، شروع اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے، کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کی راہ چلتے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنا جذبہ و انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتی کی ہیں
تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ لہذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اس کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ کیا حسین تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت ہے؟ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے والا ہی ہو، غلبہ حاصل ہوا ہی چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ صرف اسلام ہی ہے۔ بہرحال آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی اتنی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا، اور نہ، تلقوا، تم ڈالو، بِأَیْدِیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ، طرف ہلاکت کے، وَاحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے، جو سراسر ہلاکت ہے۔ جہاد کے حکم کے بعد اب یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ خرچ کے بغیر جہاد ناممکن ہے۔ انفاق کے لغوی معنی خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اصطلاح شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ مال خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک انفاق واجبہ، دوسری انفاق نفلہ۔ ان میں سے ایک قسم فرض، دوسری نفلی صدقہ خیرات کے زمرے میں آتی ہے۔ انفاق واجبہ یہ فرض ہے اور اصطلاح شریعت میں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اور فقراء اسے زکوٰۃ شریعت یا زکوٰۃ شرعی کہتے ہیں، وہ شرع بھی اس میں شامل ہے۔ انفاق نافلہ، ان میں وہ تمام صدقات خیرات شامل ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ فقراء سے زکوٰۃ حقیقی یا زکوٰۃ حقیقت کے نام سے مرسوم کرتے ہیں۔ جو چیز رضا الہی کے لیے فی سبیل اللہ دی جائے صدقہ یا خیرات کہلاتی ہے۔ فرمایا وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی مختلف مدات بیان کی گئی ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں بھی یہی بات ہے، خرچ کریں، مگر کہاں؟ تو اس کی تشریح پہلے آ چکی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو، پھر حج عمرہ کا خرچہ ہے، غرباء اور مساکین پر خرچ کرو، اس کے بعد دفاع کا ہے، اور اسی مادہ میں جہاد فی سبیل اللہ بھی آتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے کی آگے کئی شاخیں ہیں، جیسے دین کی تعلیم کا شعبہ ہے، تصنیف و تالیف کا مادہ ہے، مجاہدین کی اعانت ہے۔ ان سب امور پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد صدقہ فطر واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، اس طرح اعزاء و اقارب پر خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اخراجات سنت مستحب ہیں، ان سب میں خرچ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جہاد کی مد ہے۔ اگر اہل اسلام اس مد میں خرچ نہیں کریں گے تو دشمن غلبہ پا جائے گا اور مسلمان ذلیل خوار ہوں گے، اور پھر نہ صرف مال ضائع ہوگا بلکہ جانیں بھی تلف ہوں گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کے حملوں کے بعد مسلمان کے قدم نہیں جم سکے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ باقی نہیں رہا۔ غیر مسلم اقوام زیادہ خرچ کرتی ہیں اسلحہ سازی، دوسری ٹیکنالوجی پر، جو کچھ یورپی طاقتیں خرچ کر رہی ہیں۔ اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اس زمانے کی بڑی بڑی عمارتیں، ان میں تعیش کا سامان مسلمان کے کون سے کردار کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں درآمد ہو رہی ہیں، غیر ملکی عورتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپیہ ننگ و ناموس کے نام پر برباد کیے جا رہا ہے، اور کیا مسلمان دنیا میں باعزت زندگی بسر کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ بڑی طاقتوں کا دست نگر بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں انگریز نے کس قدر ذلیل کیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت ہے، بے شمار وسائل مہیا ہیں، مگر سب عیاشی کی نظر ہو رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو ترک کر دیا گیا ہے۔ 1% بھی صاحب ثروت آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے مال کا معقول حصہ دین کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے خرچ کر رہا ہو۔
انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں نواب نجیب الدولہ تھے، اپنے دور میں 500 علماء کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ یہ وظیفہ 5 روپے سے لے کر 500 روپے تک تھا۔ اس وقت کے 500 روپے آج کے 50,000 سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وظیفہ محض علم دین کی تحصیل کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ لوگ نواب کی کسی ایسی پالیسی کے پابند نہیں تھے جیسا کہ آج کل بیوروکریسی کا شیوہ ہے کہ کسی کو چند ٹکے دے کر ان کا دین ایمان تک خرید لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ آج مسلمان تبلیغ دین کے لیے کتنی رقم خرچ کر رہے ہیں، عیسائیت کا راستہ بند کرنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کہیں اسکول کے نام پر، کہیں کسی اسپتال کی آڑ میں، کہیں کسی اور رفاہی ادارے کی صورت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر سچے دین کا داعی مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ خدا کا فرمان ہے خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مگر ہم پر کوئی اثر نہیں۔ ایسی صورتحال میں دشمن غلبہ حاصل نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ ہم مسلمانوں کو عقل کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے نبی نے کتنی ترغیب دی ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا، خواہ آمدنی بڑھ جائے یا برکت بڑھ جائے یا ثواب بڑھتا رہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خیرات کرنے میں جلدی کیے کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے افضل ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب مال کو اللہ کی رضا کے لیے دینی، تعلیمی، رفائی کاموں لگانا ہے، جس کا کم از کم اجر 700 گنا تک ہے۔ اس کی اہم مدات میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ، فقراء، مساکین کی مدد، دین کی اشاعت، مدارس مساجد تعمیر، جہاد، مدارس مساجد کی تعمیر، جہاد اور قدرتی آفات میں متاثرین کی امداد شامل ہیں۔ خرچ کرتے وقت نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بہترین چیز اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ تنگی میں خرچ، فراخی کے ساتھ تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت اعلیٰ عمل ہے۔ فرمایا، واحسنوا، یعنی مستحقین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جیسے اہم اصول پر عمل کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی کرنے والوں، کفر و شرک، بدعات کے مرتکبین کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔